کائنات کا ایک پراسرار راز جس سے پردہ اٹھایا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے۔ سال 2025 میں اس دوربین نے خلا کے اندھیروں سے دو ایسی حقیقتیں بے نقاب کی جو انسانی فہم سے باہر تھی۔ نمبر ایک آوارہ بلیک ہول جو نہ کسی کہکشاں کا حصہ ہے نہ کسی نظام کا، بس خلا میں آزاد قاتل اور نظر نہ آنے والا۔ دوسرا، ایک کہکشاں جو وقت سے پہلے مر چکی، جیسے کسی نے اسے اس کی تقدیر سے چھین لیا ہو۔ یہ صرف خلا کے راز نہیں، یہ سائنسدانوں کی دنیا کو ہلا دینے والی حقیقتیں ہیں۔ کیا یہ کائنات ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے؟ اندھیرے خلا میں جہاں نہ وقت کی صدا ہے نہ روشنی کی کوئی کرن، ایک خاموش قاتل حرکت میں ہے، نہ اس کی کوئی آواز ہے نہ سایہ، بس ایک انجانی کشش جو ہر شے کو اپنے اندر نگل لینے کے لیے بے تاب ہے۔ یہ قاتل ہماری طرف آ بھی سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ 3 جون 2025 ناسا کا اعلان دنیا بھر میں سنسنی پھیلا گیا۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا وجود دیکھا جو نہ کسی ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہے نہ کسی کہکشاں کا حصہ ہے۔ یہ تھا ایک بلیک ہول، مگر ایسا بلیک ہول جو مکمل طور پر آزاد ہے، نہ کوئی قید نہ کوئی مرکز۔ ماہرین نے اسے راک بلیک ہول کا نام دیا ہے۔ ایک آوارہ قاتل جو کائنات میں تنہا گھوم رہا ہے شکار کی تلاش میں۔ یہ بلیک ہول ہم سے صرف 7200 نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی کائناتی حساب سے یہ ہماری دہلیز پر کھڑا ہے۔ اس کا وزن 7 سورجوں کے برابر ہے۔ سوچیں اگر یہ ہمارے سورج کی جگہ آ جائے، نہ دن باقی رہیں گے نہ رات، صرف خلا، صرف تاریکی۔ لیکن سب سے خوفناک بات، یہ بلیک ہول نظر نہیں آتا، نہ روشنی ہے نہ دھواں نہ آواز، بس خلا میں روشنی کا ایک ہلکا سا خم، جیسے کوئی نادیدہ وجود خلا کو چیرتا ہوا گزر رہا ہو۔ ناسا نے کہا یہ ایسے ہے جیسے کوئی شفاف قاتل خلا میں گھوم رہا ہو جو سب کچھ نکل سکتا ہے مگر خود کو چھپائے ہوئے ہے۔ اس کی رفتار 1,60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، یعنی روشنی کی رفتار کا بھی قابل ذکر حصہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی طوفانی ماضی سے فرار ہوا ہو، شاید کسی تباہ شدہ کہکشاں سے یا کسی عظیم کائناتی جنگ کے بعد۔ اگر کبھی یہ آوارہ قاتل ہمارے نظام شمسی کے پاس سے گزر جائے تو شاید ہمیں وقت ہی نہ ملے کچھ دیکھنے کا، نہ تباہی کی آواز نہ روشنی، بس ایک خاموش اندھیرا جو اچانک سب کچھ ختم کر دے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ قاتل کسی اور کونے میں لاکھوں دنیایں نگل چکا ہو اور ہم نے ابھی صرف ایک کی جھلک دیکھی ہے؟ اب بات کرتے ہیں وقت سے پہلے مر چکی کہکشاں GS 9209 کی۔ کہکشائیں پیدا ہوتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، اربوں سال تک ستارے پیدا کرتی رہتی ہیں۔ یہی کائنات کا اصول ہے، یہی وقت کا انداز، مگر ایک دن یہ اصول ٹوٹ گیا۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے سائنسدانوں نے ایک ایسی حیران کن کہکشاں دریافت کی جس کا نام تھا GS 9209۔ یہ کہکشاں 13 ارب سال پرانی ہے، یعنی کائنات کے جنم کے فوراً بعد پیدا ہونے والی اولین کہکشاؤں میں سے ایک۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو کسی نے پہلے نہ دیکھا نہ سوچا۔ یہ کہکشاں صرف 1 ارب سال کے اندر مر چکی تھی، یعنی اس میں نئے ستارے پیدا ہونا بند ہو چکے تھے، جیسے کسی نے زندگی کے بٹن کو اچانک بند کر دیا ہو۔ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا کوئی ایسا کائناتی راز جسے انسانوں نے ابھی سمجھنا شروع بھی نہیں کیا؟ سائنسدان حیران تھے کہ یہ کہکشاں اتنی جلدی کیسے بجھ گئی۔ جب باقی کہکشائیں اربوں سال زندہ رہتی ہیں تو یہ صرف 1 ارب سال میں کیوں ختم ہو گئی؟ کچھ کہتے ہیں شاید اس میں موجود ایک سپر میسو بلیک ہول نے تمام توانائی نگل لی، شاید یہ کسی ایسے مظہر سے ٹکرا گئی جو وقت کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک نظریہ سب سے زیادہ خوفناک ہے، شاید وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تصور کرو کہ ایک کہکشاں ایسی جگہ پر ہو جہاں وقت کی رفتار بدل جائے، جہاں لمحے صدیوں میں بدل جائیں اور صدیاں ایک لمحہ بن جائیں۔ GS 9209 کہکشاں شاید وقت کی ایسی گرہ میں پھنس گئی ہو جہاں زندگی پنپنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہو، جیسے مستقبل نے ماضی کو نگل لیا ہو۔ اگر وقت واقعی اتنا لچکدار ہے کہ وہ کسی جگہ مر سکتا ہے تو کیا ہم بھی وقت کی کسی گمشدہ شاخ پر جی رہے ہیں؟ کیا یہ کہکشاں ہمیں کچھ بتا رہی ہے کہ کہیں کائنات میں ایسی جگہیں ہیں جہاں وقت زندگی کا دشمن بن جاتا ہے؟ اگر وقت کا بہاؤ ہر کہکشاں میں مختلف ہو سکتا ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ ہمارا ابھی کسی اور کے لیے ماضی نہیں، ہم پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں اور ہمیں ابھی علم نہیں ہوا؟